دنیا بھر کے کروڑوں افراد بلڈ مون یا لال چاند کی صورت میں اپنی نوعیت کا انوکھا چاند گرہن کچھ ہی دیر میں دیکھ پائیں گے، تاہم پاکستانی عوام یہ نظارہ صرف اور صرف ٹی وی اسکرین پر دیکھ پائیں گے۔ بلڈ مون یا لال چاند گرہن ایسے گرہن کو کہتے ہیں جس میں چاند کی رنگت گہری سیاہ اور سرخ ہو جاتی ہے۔ مکمل چاند گرہن امریکہ میں واضح طور پر دکھائی دے گا۔ لال چاند گرہن سے دنیا کے تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی روایت منسوب ہے۔ کے بدیگرے چار چاند گرہن کو لونر ٹیڈرڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک امریکی پادری نے لال چاند گرہن بائبل کی اس پیشگوئی کو دنیا کے خاتمے سے جوڑا ہے، جس کے مطابق سورج پر اندھیرا چھا جائے گا اور چاند سرخ ہو جائے گا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب بھی لال چاند گرہن نمودار ہوتا ہے، قوم کی حالت بدل جاتی ہے، اچھے یا برے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات نے لال چاند کو معمول کا چاند گرہن قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلڈ مون یا لال چاند گرہن کا نام حال ہی میں شائع ہونے والی ایک پادری کی کتاب 4 بلڈ مونز میں سامنے آیا ہے۔ 4 بلڈ مونز میں پادری نے مذہبی نقطۂ نظر سے لال چاند گرہن سے جڑی مختلف پیشگوئیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ عجیب چاند ہے جو بلڈ مون کہلاتا ہے، اور مذہبی طور پر بھی کئی روایات اس سے منسلک ہیں، اور حیرت کی بات ہے پاکستان میں دیکھ ہی ہم نہیں پائیں گے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک ماہر موجود ہیں۔ جہانزیب قریشی صاحب، آپ کا تعلق پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ اسپیس سے، اور یہ جو فلکی علوم ہیں ان پر آپ کی دسترس ہے گہری۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آج دنیا نیوز کے اسٹوڈیوز میں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ مطلب چاند گرہن کا تو سن رکھا تھا کہ زمین سورج چاند آگے پیچھے ہوں تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، یہ سرخ کیسے ہوتا ہے چاند، اور پاکستان میں کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ جہاں تک تعلق ہے چاند گرہن کا، جس کو لونر ایکلپس کہتے ہیں، بلڈ مون، ریڈ مون، مون کا سرخ ہونا، یہ لونر ایکلپس کا حصہ ہے۔ ہوتا بیسیکلی کیا ہے کہ جو لونر ایکلپس سے بات کرتے ہیں چاند گرہن کی، اس میں زمین بیچ میں آ جاتی ہے بٹوین سن اور چاند کے درمیان، ٹھیک ہے جی۔ یہ بلڈ مون کیا بات کر رہے ہیں؟ جی میں پورا پہلے فنومینا بتا رہا ہوں تاکہ لے مین کو پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تو ہوتا اس میں کیا ہے کہ زمین بیچ میں آ گئی ہے، اب چاند زمین کا سیٹلائٹ ہے، ہم کہتے ہیں نیچرل سیٹلائٹ ہے، یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب گھومتے گھومتے اس میں ہوتا یہ ہے کہ چاند جب بالکل زمین کے پیچھے آتا ہے، یعنی ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں سورج، زمین اور چاند ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ چاند کو جو روشنی مل رہی تھی سن سے وہ اب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوگا کیا کہ اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھتے ہیں سائنس میں کہ اگر سن کی لائٹ پارشلی آ رہی ہے چاند پہ، ہم کہتے ہیں یہ پینمبرل ایکلپس ہے، اور اگر ٹوٹلی بلاک ہو گئی ہے تو یہ امبرل ایکلپس ہے، یعنی مکمل چاند۔ اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ سورج سے روشنی آئی، زمین پہ پڑی، اب آپ یہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان ہے، سورج کی کرنیں آئی، زمین پہ بڑی، زمین کا اپنا ایٹماسفیئر ہے، بالکل۔ سورج سے جو لائٹ آتی ہے کامنلی ہم سمجھے سفید رنگ کی لائٹ ہے، بیسیکلی وہ اسپیکٹرم ہے 7 لائٹوں کا، جسے ہم کہتے ہیں ویب گائر، الٹرا وائلٹ سے ویب گائر کہتے ہیں، VIBGYOR۔ اب اس میں جو بلو لائٹ ہے وہ اسکیٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسکیٹر کا، اور یہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں، جب اسکیٹر ہوگی بکھر گئی ہم تک تو نہیں پہنچ رہی۔ اب کیا ہوا، جو لال لائٹ ہے جس کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک سگنلز ریڈ، ایمبولینس ریڈ، تو لال لائٹ جو ہے وہ بیسیکلی ارتھ کی ایٹماسفیئر میں اسکیٹر نہیں ہو رہی، وہاں سے ریفریکٹ ہو رہی ہے، یعنی بینڈ کر رہی ہے، اور بینڈ ہو کے کہاں پہ آ رہی ہے، چاند پہ پڑ رہی ہے۔ جب چاند پہ پڑے گی تو وہاں سے ریفلیکٹ ہوگی اور ہمارے تک آئے گی، اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو مون ہے وہ ریڈ رنگ کا یا بلڈ مون ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب مون کا فیز فل ہوگا۔ صحیح، یہ دیکھیے اب آپ نے بڑی آسانی سے سمجھایا کہ اصل میں یہ بلڈ مون ہوتا کیسے ہے۔ عموماً جو عام تصور ہے یہ ہے کہ خون اتر آتا ہے چاند کے منہ پر اور چاند کے چہرے پر، تو یہ معاملہ نہیں، سائنسی طور پر آپ نے جانا کہ کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ بلڈ مون ہم دیکھ پاتے ہیں یا چاند جو ہے سرخ ہو جاتا ہے۔ چاند کا سرخ ہو جانا کسی بڑی آفت یا مصیبت کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یقینی طور پر ایک فطری اور سائنسی عمل ہے، جیسا کہ ہمارے آج کے ماہر ڈاکٹر جہانزیب قریشی صاحب نے سے واضح بھی کیا ہے۔ اگر آپ کچھ ہفتوں تک آسمان پر چاند کے سفر کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آسمان پر چاند ہر روز تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے گرد اپنے مدار میں گھومتا چاند ہر روز اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے۔ زمین کے گرد چاند کو ایک چکر مکمل کرنے کے لیے عموماً 1 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے۔
इस दौरान चांद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है जिन्हें फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है, लेकिन हर साल में कम से कम 2 बार ऐसा होता है कि जमीन के गिर्द घूमता चांद जमीन ही के साए में छुप जाता है। चांद की ऐसी हालत को कहते हैं चांद को ग्रहण लगना। जब थोड़ी देर के लिए पहले तो चांद जमीन के साए में छुप जाता है और फिर कुछ देर के लिए सफेद की बजाय सुर्ख रंग का नजर आने लगता है। अगर इसी अमल का मुशाहिदा खला से किया जाए तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह होती है। पहले तो चांद दाखिल होता है पेनम्बरा में, जहां सूरज की रोशनी चांद तक थोड़ा कम पहुंचती है, जिसकी वजह से चांद थोड़ा कम रोशन नजर आता है। लेकिन जब चांद गुजरता है अम्बरा से तो जमीन सूरज से बराह रास्त चांद तक पहुंचने वाली तमाम रोशनी को रोक लेती है। ऐसे में सिर्फ बड़ी वेवलेंथ वाली सूरज की सुर्ख रंग की शुआएं ही जमीन की फिजा से गुजरकर चांद तक पहुंचने में कामयाब होती हैं। यूं चांद सुर्ख रोशनी में नहा जाता है और सुर्ख नजर आता है। ग्रहण के इख्तिताम पर अम्बरा से निकलते ही चांद पहले की तरह सफेद नजर आने लगता है। ये सारा अमल चंद मिनट से लेकर चंद घंटों तक जारी रहता है। इसलिए अगर आप सुर्ख चांद को देखना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी अपनी नींद कुर्बान। तो सुर्ख चांद के बारे में आपने कुछ हकीकत जानी, रिपोर्ट जानी, और हमारे माहिर जहांज़ेब कुरैशी साहब का साइंटिफिक जो एनालिसिस है वो भी आपने देखा। जहांज़ेब साहब, आपने जो बता रहे थे बात के, जो बेसिकली रेड लाइट होती है जी, जो सूरज से निकलती है, वो जब मुनक्किस होती है जमीन से और चांद तक पहुंचती है, वापस आती है, तो फिर चांद असल में सुर्ख होता है जी। अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि उसके चेहरे पर खून उतर आता है। ये हमें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। जी जरूर। जैसा मैंने बताया कि ये ल्यूनर इक्लिप्स है जिसमें जमीन बीच में आ जाती है सूरज और चांद के दरमियान। सही। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जमीन है, उसकी अपनी एक एटमॉस्फेयर है। अब सूर्य से किरणें निकली, रेज आई, वो जमीन के एटमॉस्फेयर में पड़ी। अब हुआ कि आप देख रहे हैं ब्लू लाइट है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गई है, वो हम तक नहीं पहुंच रही। लेकिन लाल लाइट, रेड जो लाइट है, वो लॉन्ग वेवलेंथ है, वो वहां पे रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होके पहुंची चांद पे। बिल्कुल ठीक। अब क्योंकि लाल लाइट पहुंच रही है तो हमें क्या होगा, वो लाल लाइट पे मून रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? जमीन पे। और हमें चांद जो है वो नजर आ रहा है रेड रंग का। लेकिन इसमें जो बताने वाली चीज है कि इसमें सूरज का, जमीन का और चांद का एक लाइन में आना जरूरी है, तभी हमें रेड मून नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं कि टोटल ल्यूनर इक्लिप्स है। ये तो फिर बहुत अरसे बाद आता होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंदाज़न कितने अरसे बाद? मतलब ये इस साल है, इसमें है कि 4 ब्लड मून्स आएंगे इस साल 2014 में। Why not in पाकिस्तान? ये हमने अभी खबर नाज़रीन से शेयर की थी कि पाकिस्तान में बात हुई थी कि आप कि ये जो नजर आ रहा है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे। अब टाइम जोन का डिफरेंस होता है, चांद का इतना डिग्री ऊपर होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे केस है कि ये विजिबल आ रहा है सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉर अबाउट 78 मिनट्स। 78 मिनट्स के लिए नजर आ रहा है। अब इसमें हम आपको एक और दिखाएं, ये देखें चांद, इसमें 2 शेडो हैं जमीन के। पेनम्बरा का मतलब ये होता है कि इसमें टोटल लाइट ब्लॉक नहीं है, आरजी है, जुज़वी, बिल्कुल। अर्थ एम्बरा का मतलब ये हुआ कि ये टोटल लाइट जो है सन की नहीं पहुंच रही। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही चांद इस अम्बरा में दाखिल होगा तो उसका कलर रेड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे वो निकलेगा, आसान लफ्जों में, अर्थ एम्बरा में जब पहुंचेगा चांद जी, तो वो बिल्कुल रोशनी मौसूल नहीं कर पाएगा, जमीन आगे आ जाएगी, बिल्कुल तीनों एक लाइन पे आ जाएंगे, जब वो टोटल डार्कनेस हो जाएगी। दुरुस्त, बिल्कुल, ये वही चीज आ रही है। और ये हमने एक एनिमेशन देखी थी जिसमें जो आज का है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये चांद जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, जो इंग्लैंड से लेते हैं ना, 5:58 AM पे स्टार्ट होगा। उसके बाद ये 7:07 पे आप देख रहे हैं टोटल, जो मैं बता रहा था कि बिल्कुल लाइट नहीं पहुंच रही, वो 7:07 AM से लेके तकरीबन जो लिखा हुआ है 8:25 तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, दोबारा वो और ये 7:07 से 8:25 तक टोटल रेड रहेगा, टोटल रेड रहेगा। किन ममालिक में, किन एरियाज में? ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां पे मतलब समझ लें कि तकरीबन अगर हम सैन डिएगो की बात करें तो तकरीबन हमारे जब 11 बजेंगे तो तकरीबन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा वहां पे, और पार्शियल फिर शुरू हो जाएगा। फिर पार्शियल जैसे ही वो उस हिस्से अम्बरा से निकला तो बाहर आ गया, तो इसका मतलब वो इक्लिप्स है, लेकिन पार्शियल जुज़वी सूरत शुरू हो जाएगी। ये मुकम्मल चांद ग्रहण के ये 3 एरियाज, बिल्कुल जी, 7:07 से 8:28 तक, और फिर 9:33 पे बाहर निकला, बिल्कुल जी, सही। अच्छा, ये जो इसमें चीजें अटैच्ड हैं इसमें, फॉर इंस्टेंस ये ह्यूमन बीइंग की ओवर दी हिस्ट्री एक नेचर रही है कि वो ऐसी किसी भी माफूकल फितरत चीज जो है उससे वो ये समझते हैं कि गालिबन इससे कुछ रिलीजन का लेना देना है, या कोई भलाई कोई मामला है, कोई माफूकल फितरत मामला है। मतलब साइंस जो है
تو اسے یہ اکثر ڈینائی کرتی ہوگی. بیان کیجیے کہ جاننا چاہیں گے. اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس ان باتوں میں بلیو نہیں رکھتی. میں تھوڑا سا بتاؤں, چند سال پہلے ایک ٹرم آئی تھی بلو مون, تو پتا لگا لوگوں کا خیال تھا کہ بلو مون مطلب شاید چاند نیلے رنگ کا ہو جائے گا. ایسی بات ہی نہیں ہے. بلو مون کا مطلب یہ ہوتا ہے سائنس میں کہ ایک مہینے میں جب آپ کو 2 دفعہ فل مون نظر آ جائے تو اسے کہتے ہیں بلو مون. اور بلو اس لیے کہا ہے کہ یہ ٹرم نکلے آؤٹ آف بلوز, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. تو سائنس کچھ اور کہتی ہے, فریز بھی ہے ونس ان بلو مون. ونس ان بلو مون. اب جیسے مارس پلانٹ ہے, اس کا رنگ ریڈ ہے, ریڈ رنگ کا ہے. پرانے زمانے میں سمجھتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا ہے. ایسی بات, اس کی کمپوزیشن ایسی ہے, ایٹماسفیئر ایسی ہے. یہ جو دیوتا کی آپ نے بات کی, ریلیجن کی بات کی, اس پر بھی ہم بات آپ سے کرتے ہیں. ایک رپورٹ اور ہے ہمارے پاس موجود سرخ چاند کے حوالے سے ہی کہ آخر ہے کیا بلا, کیسے واقعی کسی آفت کی نشاندہی ہوتی ہے, کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے سرخ چاند پر, مختلف طبقہ ہائے فکر کا نقطہ نظر ہے کیا. یہ لاہور سے ہمیں بتا رہے ہیں بلال احسن. کچھ علماء کے نزدیک چاند گرہن میں چاند کا سرخ رنگ اللہ کی جانب سے گمراہ لوگوں کے لیے تنبیہ کی علامت ہے. روہت حلال کمیٹی کے ممبر مولانا امجد خان کا کہنا ہے کہ سنت میں سرخ چاند نظر آنے پر اللہ سے رجوع کرنا ملتا ہے. چاند گرہن کے موقع پر آپ نے نفل الگ الگ پڑھنے کا احکامات ہمیں ملتے ہیں. ہمیں اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ایسی معاشرے میں باتیں پھیلانے کے بجائے ہمیں جو تاریخ قرآن مجید سے اور حدیث سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. عیسائیت میں سرخ چاند کے حوالے سے کسی بھی قسم کے تہمات موجود نہیں. بڑی واضح تعلیم ہے کہ کوئی وہم, کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں, کیونکہ اس ساری کائنات کو چلانے والا خدا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں جو اجرام فلک کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے, جو آخری روز ہے, عدالت کا دن ہے, اس کا ایک منظر ہے کہ جب وہ دن ہوگا تو یہ پگھل کر گر جائیں گے. علم فلکیات کی مشہور شخصیت ماموں کا ماننا ہے کہ لوگوں میں سرخ چاند کے حوالے سے مختلف وہم اور باتیں پائی جاتی ہیں. زلزلے وغیرہ وہیں پہ جہاں پہ آتے ہیں وہیں پہ افیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس کا بھی ہے کہ جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے, جہاں پہ آن ہے وہاں پہ اس کے افیکٹ زیادہ ہے. یہودیت میں سرخ چاند کے حوالے سے تہمات تو موجود ہیں جن میں خون ریزی بھی شامل ہے. تاہم ربیوں کے مطابق اس خون ریزی سے یہودیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تہمات اپنی جگہ, لیکن بیشتر عالموں کا ماننا ہے کہ سرخ چاند فطری عمل ہے اور کسی بھی خطرے کی علامت نہیں. اس حوالے سے مختلف تہمات ہماری کم علمی اور خدا کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. کیمرہ مین شہباز بھٹی کے ساتھ بلال احسن, دنیا نیوز, لاہور. تو بلال احسن کی آپ نے لاہور سے یہ رپورٹ دیکھی ہے. جہاں زیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. جہاں زیب صاحب, یہ جو بلڈ مون ہو یا پھر چاند گرہن ہو کسی اور نوعیت کا بھی, بچے ریت میں دبا دیے جاتے ہیں, یہ سمجھا جاتا ہے فصلوں پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے, صحت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, بارشیں ہو سکتی ہیں, بلا بلا بلا, جو بھی توہمات ہیں وہ ہمارے سوسائٹیز میں اکراس دی ورلڈ ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کی کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں, سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی. سائنس تبھی مانتی ہے جب اس کا کوئی لاجیکل پروف آئے. یہ وہمات ہوتے ہیں, سپرسٹیشیس ہیں کہ یہ ہو جائے گا, فلاں چیز ہو جائے گی. سائنس میں کوئی نہیں ہے. یہ ایک نیچرل فنومین ہے جس میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ زمین کا چاند اور سورج کے درمیان آ جانا, اور جب بالکل تینوں ایک ہی لائن میں آ جائیں گے تو سورج کے لائٹ کا نہ پہنچنا, صرف ریڈ لائٹ پہنچے گی. یہ ایک لاجیکل سائنٹیفک ریزن ہے, لیکن سائنس ان وہمات کو وہ بالکل نہیں مانتی. معمولات زندگی متاثر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں, بالکل نہیں. نہ ہی ریت میں بچہ دبانے کی ضرورت نہیں, بالکل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سائنس ان باتوں نہیں مانتی, بالکل. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے ڈیمونسٹریشن کے ذریعے پریکٹیکل ہمیں سمجھایا کہ کس طرح یہ ممکن ہوتا ہے کہ چاند سرخ ہوتا ہے اور چاند گرہن کیسے لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, سمجھنے بھی مدد ملی, اور پھر آپ نے سائنسی طور پر یہ بھی واضح کیا کہ اس میں جتنے بھی توہمات ہیں وہ سراسر صریحاً غلط بھی ہیں. علماء اکرام نے بھی آپ کی بات سے ایگری کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. بات یہ ہے کہ ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو, اس میں کئی فلمیں بن چکی ہیں بلڈ مون کے حوالے سے, اور فلموں کی دنیا میں جب آسمان پر طلوع ہوتا ہے یہ بلڈ مون تو پھر زمین پر خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں. اندھیرے کا خوف ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں. اندھیری رات میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کرتا ہے روشنی کا سامان. سورج کے ڈھلتے ہی آسمان پر روشن ہو جاتا ہے چاند, جو رات کے اندھیرے میں ہے روشنی کا قدرتی انتظام. لیکن اگر چاند کی سفیدی میں آمیزش ہو جائے لال رنگ کی تو اس خون رنگ چاند کو دیکھ کر اچھے ہو جاتے ہیں پریشان.
कुछ इंसानों पर होता है ऐसे असरअंदाज कि उन्हें इंसान से जानवर बनते देर नहीं लगती। My old friend. फिल्मों की दुनिया में खून रंग चांद खास तौर से खवातीन के लिए बहुत खतरनाक समझा जाता है जब वो ब्लड मून के जेर असर घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाती हैं और ड्रैकुला जैसी किसी खून आशाम बला का शिकार बन जाती हैं। सुर्ख चांद की रोशनी में चुड़ैलें और डायने खून से अपनी प्यास बुझाती हैं। मशहूर हॉलीवुड फिल्म ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला में ऐसी ही एक चुड़ैल से एक मासूम को बचाया फिल्म के हीरो ने। इसीलिए जब आसमान पर रोशन हो खून रंग चांद और दूर दूर तक ना हो हीरो के कोई भी आसार, तो बहुत से लोग चिल्ला उठते हैं बेख्तियार। तो ऐसे किस्से और कहानियां यकीनन फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं और गालिबन यही वजह है, यही अफसाने हैं जो फिर इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि यकीनन ये कोई माफूकुल फितरत कार्रवाई देखने को हमें मिल रही है। हालांकि साइंस हो या फिर मजहब सरीहन इन तमाम मामलात की, इन तमाम तवहमात की निगेशन करती है और यही हम कह सकते हैं रेड मून के हवाले से कि इट ओनली हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून।